اولاد کے حقوق کے اوپر بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت ساری نعمتوں سے مجھے بھی نوازا، آپ کو بھی نوازا ہے کہ اس کے اندر اولاد کی جو نعمت ہے وہ بہت قیمتی نعمت ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف سے اولاد کے حقوق ملنے کے اوپر خوشی منائے اور ان کے حقوق کو ادا کرے تو اللہ جل شانہ اولاد کو بڑھاپے میں آنکھوں کی ٹھنڈک بناتے ہیں۔ اگر بندہ اولاد کے حق کو ضائع کرے، بچوں کی تربیت ٹھیک سے نہیں کرے اور بچوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہ کرے تو وہ اولاد بڑی ہو کر ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گی۔ اولاد کے حقوق تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، ایک آدھ اگر حقوق بچے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی کہ بچہ جب پیدا ہو سب سے پہلے ماں اچھی تلاش کریں، دوسرا یہ کہ جب بچہ پیٹ میں آ جائے اللہ کی طرف سے بچے کی نشو و نما بننے لگے تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں، تقوی اختیار کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، خوف خدا اپنے اندر پیدا کریں، ذکر کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نیک اعمال سے اپنے آپ کو لیس کریں تاکہ بچے کے اوپر اس کے گہرے اثرات ہوں۔ اگر نافرمانی والی زندگی، فسق و فجور والی زندگی، بچے کے نشو و نما کے وقت بھی نافرمانی والی زندگی ماں باپ گزار رہے ہیں تو بچے کے اوپر اس کے غلط اثرات پڑیں گے۔ بچہ آگے چل کے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گا بلکہ یہ آپ کے لیے زحمت بنے گا، رحمت نہیں بنے گا۔ اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو ماں باپ کو چاہیے کہ چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، دونوں کی پیدائش کے اوپر خوشی کا اظہار کرے۔ لڑکوں کی پیدائش پر تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں لیکن لڑکیوں کی پیدائش کے اوپر خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ لڑکوں کا دینا، لڑکی کا دینا، بانج بنا دینا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 دن سے پہلے بچے کا نام رکھ دے۔ 7 دن سے پہلے نہیں رکھا تو 7ویں دن بچے کا منڈن کرے، حلق کروائے، یعنی یہ کہ اس کے بال، سر کے بال اتارے، پھر اچھا سا اسلامی نام اس کا رکھے۔ آج منڈن کرواتے ہیں 2 3 سال چھوڑ کر منڈن کرواتے ہیں کہ فلانے بابا کی مزار پر جائیں گے، فلانے پیر ولی کی مزار پر جائیں گے، وہاں پر جا کے منڈن کروائیں گے، وہاں پر جا کر بچے کے بال نکلوائیں گے اور بکرا ذبح کریں تبھی رحمتیں برکتیں آئیں گی۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جو فرمایا وہ 7 دن کے اندر کا ہے، 7 دن کے اوپر کا نہیں بتایا نبی علیہ السلام نے۔ اب یہ خلاف سنت کام کر کے 2 3 سال لمبی چوٹیاں جوٹیں ڈال کے بچوں کو اتنی لمبے بال کر دینا اور کسی بابے اور ولی کی مزار پر جا کر منڈن کروا کے بکرا ذبح کر دینا اور یہ سمجھنا کہ برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، بچے کا فیوچر اچھا ہوگا، بچے کا مستقبل اچھا ہوگا، تو میرے بھائی یہ خلاف سنت ہے۔ خلاف سنت پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل نہیں ہوتی، خلاف سنت پر بچے کے اوپر وبائیں نازل ہوتی ہیں، وبائیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر اللہ کا خوف ہے، رتی برابر دین اسلام سے، نبی علیہ السلام کی سنتوں سے پیار ہے تو نبی کی سنتوں کو اپنانا پڑے گا۔ نبی کی سنت یہ ہے کہ 7 دن کے بعد اس کا عقیقہ کرو، بیٹا ہے تو 2 بکرے، بیٹی ہے تو 1 بکرا۔ اگر قربانی کے حصے میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو 2 حصے لڑکے کے اور لڑکی کا 1 حصہ۔ 7 دن کے بعد کر دینا ہے۔ اگر گنجائش نہیں ہے اس وقت تو حلق تو کروا دیں، پھر نام اچھا سا رکھ دیں، بعد میں عقیقہ کر لیں۔ اگر گنجائش ہے تو 7 دن میں اس کا عقیقہ کر دے ہوئے، منڈن کروا دے ہوئے، پھر اس کا نام اچھے سے اچھا نبیوں اور رسولوں، صحابہ اور تابعین، ولیوں کے نام پر اپنے بچوں اور بچیوں کا نام رکھیں، کیونکہ اس کے ذریعے سنت کو اپنانے سے
اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، بچے کی نشو و نما اچھی ہوتی ہے، بچہ رسول اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اور رسول اللہ کا عاشق بن کر نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے برکتوں والی زندگی گزارنے کا اللہ کی طرف سے اس کے لیے فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اس کی زندگی میں برکتیں ہوتی ہیں۔ خلاف سنت پر بچوں کے لیے زندگیوں میں برکتیں نہیں ہوتی اور ماں باپ کے اوپر پھٹکار ہوتی ہے، لعنتیں برستی ہیں ماں باپ کے اوپر۔ پھر آگے اس کی تعلیم کا نظام اچھا ہو، تربیت کا نظام اچھا ہو، اس کو اخلاق حسنہ سکھائیں، اس کو پیار محبت سکھائیں، بڑوں کے اوپر شفقت، بڑوں کا احترام کرنا سکھائیں، بزرگوں کا احترام کرنا سکھائیں، علماء امت، علماء اکرام، حفاظ اکرام، بزرگوں کی قدر کرنا سکھائیں اور چھوٹوں کے اوپر شفقت کرنا بچے کو سکھائیں۔ قال اللہ و قال رسول کی تعلیم دیں، رسول اللہ کی سنتیں اپنائیں، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، سونے کی، کھانے کی، پینے کی، اور اسی طرح بیت الخلاء، استنجے کی، ہر ایک کی سنتیں سکھلائیں، نبی علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی اس کو سکھائیں۔ ماں تو کوری ہوتی ہے، باپ بھی جاہل ہوتا ہے، نہ اللہ کا پتہ ہے نہ رسول اللہ کا پتہ ہے، بچوں کے حقوق کو ضائع کرتے ہوئے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھایا جاتا ہے، بچے کو گانجا مارنا سکھایا جاتا ہے، بچے کو زندگی غلط راہوں پر چلنا سکھایا جاتا ہے، اور مطالبہ کرتے ہیں بڑے ہو کے ہمارے بچے ہمارے قدر نہیں کرتے۔ کیسے کریں گے جب بچوں کا حقوق آپ نے ادا نہیں کیا، جب بچوں کو صحیح تعلیم آپ نے نہیں دی، انگریزی بال بنوانا، انگریزوں کے طریقے پر چلنا ان کو سکھایا اور انگریزی تعلیم دی تو بچہ انگریز بنے گا، اور انگریز رسول اللہ کا گستاخ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے والا، ذبح کرنے والا اور ماں باپ کو حقیر نگاہ سے دیکھنے والا ہے۔ تو آپ نے خود اس کو رسول اللہ کا باغی بنایا، ماں باپ کا دشمن بنایا، تو وہ دوست ماں باپ کا کہاں سے ہوگا؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم اس کی اچھی ہو، طریقے اچھے ہوں، رسول اللہ کا غلام بنائیں، اللہ کا عاشق بنائیں، رسول اللہ کی محبت دل میں بٹھائیں، کہ اللہ کی محبت اس کے دل میں بٹھائیں، اللہ کی قدرتیں اس کے دل کے اندر بٹھائیں۔ سب سے پہلے دونوں ماں باپ اچھے ہوں، کیونکہ بچہ تو کوڑا کاغذ ہے، جو لکھیں گے وہ بڑا ہو کے پڑھ کے سنائے گا۔ ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنائیں، ہم رسول اللہ کے عاشق بن کر زندگی گزاریں، اللہ پاک اس کی برکت سے ہمارے بچوں کو بھی اللہ کے نبی کا عاشق بنائیں گے، شریعت کا عاشق بنائیں گے، سنتوں کا پابند بنائیں گے، اس کی زندگیوں میں برکتیں ہوگی، اس کی زندگیوں میں رحمتیں ہوگی، وہ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کو اللہ کی مدد کا محتاج بن کر زندگی گزارے گا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے گا۔ پھر جب بچہ بڑا ہو جائے، تعلیم کا نظام اچھا ہو گیا، پھر آگے یہ ہے جب بالغ ہو جائے تو بچوں کی شادی کر دے۔ بچہ 14-15 سال 16 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، اب شادی ہو رہی ہے 30-35 سال میں، یہ گناہ نہیں کرے گا، یہ نفسانی شیطانی شہوانی خواہشات کے پیچھے نہیں مرے گا تو اور کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ بالغ ہو جانے کے بعد اگر اس کی شادی نہیں کی جاتی، اس لڑکی کی شادی نہیں کی جاتی بلوغت کے بعد، اگر وہ گناہ کریں گے، اگر وہ فسق و فجور میں مبتلا ہوں گے، اگر وہ حرام خوری میں مبتلا ہوں گے اور اسی طرح زنا میں مبتلا ہوں گے، آنکھوں کا غلط استعمال کریں گے، کانوں کا غلط استعمال کریں گے، گناہوں کا ارتکاب کریں گے، سارا گناہ اس کے باپ اور اس کی ماں کے سر پر ہوگا۔ بچوں کے حقوق میں آج مونچھوں پر تاؤ دی جاتی ہے، یہ بلڈنگ مرلے بنائے، یہ فیوچر کا اس کا ہو، اس کا بلڈنگیں اچھی ہو، اس کا آگے کا مستقبل اچھا ہو، 35 سال کا اس کو بنا دیتے ہیں، پھر بھی اس کی شادیاں نہیں کرتے۔ بچے مطالبہ کرتے ہیں جائز طریقے سے ہماری اچھی جگہ شادی کر دیں، پھر بھی ماں باپ ایسے دیوس ہوتے ہیں، ایسے بے غیرت ہوتے ہیں، اپنے بچے کی خود جہنم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سنتوں والی زندگی گزاریں۔ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ نبی علیہ السلام نے حکم سنایا جب بچہ بالغ ہو جائے تو شادی کر دیں۔
جب بچہ جائز مطالبہ کرتا ہے، 20 سال کا، 22 سال کا، 25 سال کا نوجوان، نبی علیہ السلام نے 25 سال کی عمر میں شادی کی اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے، اس وقت تک بھی اگر وہ مطالبہ کرتا ہے تو خاندان والے، اسی طرح بہنیں اور اسی طرح ماں باپ کہہ دیتے ہیں تو ابھی بچہ ہے، دیکھو اس کو شادی کی فکر ہو گئی، اس نے اپنا فیوچر نہیں دیکھا۔ اور اگر گناہ کر دے بچہ تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ بچی اگر گناہ کا ارتکاب کرتی ہے، یہ صوفی، یہ سند بیٹھا ہوا، یہ حاجی، یہ بزرگ، یہ اسی طرح امت کا رہبر کہلانے والا، اس کے گھر سے جب عزت کا جنازہ نکلتا ہے، جب اس کی بہو، اس کی بیٹیاں اور اس کے بچے زنا کرتے ہیں اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، تب اس کا منہ جھک جاتا ہے۔ یہ دن آنے سے پہلے اپنے بچوں کی جائز طریقے سے نکاح کریں۔ جیسے بھوک، کھانا پینا اور اسی طرح جو اللہ پاک نے غذائیں عطا فرمائی ہے یہ انسان کی ضرورت ہے، اسی طرح میاں بیوی کی ضرورت ہے اور بیوی میاں کی ضرورت ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ قرآن نے باقاعدہ کہا تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم تمہاری بیویوں کے لباس ہو۔ 35 سال کا نوجوان، وہ نوجوان بھی ہے 35 سال کا، وہ 36-38 سال کا، 40 سال کا نوجوان بھی ہے جس کی اب تک شادی نہ ہوئی ہو، وہ حرام خوری کرے گا اور باتھ روم میں جا کے اپنا جو مادہ منویہ ہے وہ نکالے گا غلط طریقے سے، کیونکہ باپ کو فکر ہی نہیں ہے بیٹا کر کیا رہا ہے، اور یہ سوچتا ہے میرا بچہ وقت کا ولی بنے گا، ابدال بنے گا، صوفی بنے گا، قطب بنے گا، اور اسی طرح وقت کا جنید بغدادی بنے گا۔ کہاں سے بنے گا جب تم نے بچوں کے حق ادا نہیں کیے، وقت پر شادی نہیں کی، بچیوں کی شادیاں نہیں کی، تو وہ تمہیں اچھی صورتیں دکھائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کی شادیاں صحیح عمروں میں کر دو۔ اطباء نے کہا تقریباً 20-21 سال میں مکمل طور پر مرد کے اندر مردانہ شباہت آ جاتی ہے، اس وقت وہ کسی سکون کی تلاش میں رہتا ہے، پیسوں سے سکون نہیں ملتا، دھن دولت سے سکون نہیں ملتا، اعلیٰ ڈگریوں سے سکون نہیں ملتا، اور اسی طرح اعلیٰ مراتب پر پہنچنے سے سکون نہیں ملتا۔ سکون تو جو چیز کائنات کے اندر قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے سکون کا درجہ رکھتی ہیں، وہ بیوی کے پاس جانے سے سکون ملتا ہے اور بیوی کو شوہر سے سکون ملتا ہے۔ وہ سکون وہ تمہارے ماں باپ نہیں دے سکتے، وہ بہن بھائی نہیں دے سکتے، وہ خاندان والے نہیں دے سکتے، وہ سکون تمہارا شوہر اور تمہاری بیوی ہی دے سکتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے، شادی کے قابل ہو جائے، تقریباً 18 سے 20 سال شادی کی عمر ہے، اس سے پہلے بھی ہو جاتی ہے، لیکن 25-30 35-40 سال میں ان کی نکاح کرنا، تو میرے بھائی یہ حرام خوری اور زنا کا وجود نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اور یہ ماں باپ صوفی سنت ہو کر بیٹھتے ہیں، ہمارا بچہ تو پاک باز ہے، کیا معلوم اس کی جوانی کہاں لٹ رہی ہے، اس نے جوانی کو کہاں داغدار کیا، ہماری لڑکی تو بڑی پردہ ہے اور اسی طرح پاکیزہ ہے، کیا معلوم وہ کہاں کیا گل چھلے اڑا رہی ہے، کیوں وقت پر نکاح نہیں کیا؟ اگر واقعات سنانا شروع کر دوں میرے بھائی، وقت نہیں ہے کہ واقعات ایسے بھرے پڑے ہیں۔ یہ اس کے ساتھ بھاگ گئی، وہ اس کو لے کے بھاگ گیا، مطالبہ کرتا ہے جہاں اس کی خواہشیں کر دو نا، ناک کٹ جاوے اور بچے کو زنا میں ناک نہیں کٹنی، بچے کو زنا میں ڈھکیل دینا ہے۔ بہرحال بچوں کے حقوق مکمل ہوئے، بچہ بالغ ہو جائے تو شادی کر دے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتائے ہیں۔ جب کوئی بندہ میاں بیوی اپنے بچوں کی حقوق ادا کریں گے، وہ بچے پاکیزہ بنیں گے، باعزت شہری بنیں گے، اور اپنے ماں باپ کے قدرداں بنیں گے، ماں باپ کو عزت دیں گے، ماں باپ کو پیار کریں گے، ان کا سہارا بنیں گے، ان کی لاٹھی بنیں گے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ان کے اخراجات پورے کریں گے، اور بستر مرگ پر ہوں گے تو ان کے پوتھڑے دھوئیں گے، ان کی غلاظت دھوئیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس کو لائق بنایا ہے۔
ماں باپ کی عزت کرنا سکھایا، رسول اللہ کی تعلیم دی، محبت دی، اور اسی طرح اللہ کا عشق سکھایا، اللہ سے عشق کرنا سکھایا، تو بچے بڑے ہو کے آپ کی تیمارداری کریں گے، حسن سلوک کا معاملہ کریں گے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو میرے بھائی الٹی گنتی ہے۔